بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال اور چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کا مقصد میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات 2025 شروع ہونے کے حوالے سے انتظامات بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر ساہیوال نے آن لائن پی پی سی سی اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کنٹرولر امتحانات رانا نوید عصمت بھی موجود تھے۔ پی پی سی سی اجلاس میں میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات 2025 کے امتحانات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ساہیوال نے واضح ہدایت جاری کی کہ امتحانات میں شفافیت، طلباء کو ہر ممکن سہولت اور بہترین ماحول فراہم کیا جائے گا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشنز ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی نے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور انہیں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں سے علاج و معالجے کی سہولیات اور ادویات کی فراہمی کے حوالے سے تفصیلی استفسار بھی کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کو نہ صرف معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں بلکہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق تمام ادویات بھی بلا تاخیر فراہم کی جائیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس شفیق احمد ڈوگر نے نتائج کا اعلان کیا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 48,239 طلبات شریک ہوئے، جن میں سے 25,460 نے کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کا تناسب 58.88% رہا۔ ڈی پی ایس کالج اوکاڑہ کی طالبہ عائشہ شفیق نے 1152 نمبر لے کر بورڈ میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ڈی پی او ایس کالج اوکاڑہ کی طالب علم عثمان محمود نے 1151 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی اور پنجاب کالج فار گرلز پاکپتن کی طالبہ زنیرہ طارق نے 1150 نمبرز لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شفیق احمد ڈوگر نے کامیاب طلبات کو مبارکباد پیش کی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال رانا طاہر رحمان خان نے ڈی پی او آفس میں اردل روم کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس افسران اور ملازمین کے شو کاز نوٹس، اپیلیں اور انکوائریز پر فیصلے کیے۔ ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر رحمان خان کا کہنا تھا کہ اردل روم کے انعقاد کا مقصد پولیس افسران کی ویلفیئر سمیت ذاتی اور سرکاری مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، منسوخی دودھ تیار کرنے والا یونٹ پکڑ لیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سینکڑوں کلو مختلف قسم کے پاؤڈرز اور کیمیکلز پر برآمد کر کے 100 لیٹر جعلی دودھ تلف کر دیا اور 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز نواز نے بتایا کہ نور شاہ کے علاقہ میں ایک واقعہ جعلی دودھ بنانے والے یونٹ پر چھاپا مارا گیا۔ دوران چیکنگ منسوخی دودھ بنانے والا سامان برآمد ہوا اور 100 لیٹر تیار شدہ جعلی دودھ تلف کر دیا گیا۔ سینکڑوں کلو مختلف قسم کے پاؤڈرز، کیمیکلز اور آئل بھی برآمد کیے گئے، جس سے جعلی دودھ تیار کر کے فروخت کیا جاتا تھا۔ فوڈ اتھارٹی نے برآمد ہونے والے سامان اور دودھ تیار کرنے والے آلات قبضے میں لے لیے ہیں اور تھانہ نور شاہ میں ملک مالکان سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے
غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف LDA کا LDA کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن۔ LDA ٹیموں کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 78 املاک سرے بامہر۔ LDA ٹیموں کا گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، سمن آباد، ولیشیا ٹاؤن میں آپریشن غیر قانونی کمرشل استعمال کمرشل فیز کی عدم ادائیگی پر گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن میں 25 املاک، سمن آباد میں 13 املاک سرے بامہر کر دیے گئے۔ LDA ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران ولیشیا ٹاؤن میں 30 املاک سرے بامہر کر دیے۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، کلینک، بیوٹی سیلون، ورکشاپ، فوڈ پوائنٹس، دکانیں، دفاتر و دیگر شامل ہیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ غیر قانونی کمرشل عمارتیں، کمرشل فیز نہ دہندگان املاک کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ بھوانہ سب انسپکٹر رضوان علی نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے لاکھوں روپے مالیت کے مشروکہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ تھانہ بھوانہ میں برآمد مشروکہ موٹر سائیکل اصل مالکان کے حوالے کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ DPO عبداللہ احمد نے برآمد شدہ موٹر سائیکل اصل مالکان کے حوالے کیے۔ اس موقع پر DPO عبداللہ نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو تھانے کی سطح پر فوری انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں نے اپنے موٹر سائیکل واپس ملنے پر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق شاہینوں کے شہر سرگودا سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کتابوں کے مصنف شاعر و ادیب ڈاکٹر ہارون رشید تبسم کو 1500 سالہ جشن میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر صدارتی سیرت ایوارڈ 2025، صوبائی سیرت ایوارڈ 2025 اور ڈسٹرکٹ سیرت ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا، جو کسی بھی اعتبار سے کسی دنیاوی نوبل انعام سے کم نہیں۔ اس موقع پر ورلڈ ریکارڈ ہولڈر شاعر و ادیب محمد یعقوب فردوسی اور امیر بادشاہ نے ہیٹرک کرنے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ دنیائے ادب میں ڈاکٹر ہارون رشید تبسم کی مثال اس روشن چراغ کی سی ہے جس کی روشنی سے ایک زمانہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ ہم ان کی ادبی دوستی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں SHO تھانہ سٹی، تفتیشی افسران اور لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری میں DPO نے لوگوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر DPO عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے ضلع بھر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بہترین سروس ڈلیوری کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امن و امان کے قیام، قانون کے برابر نفاذ اور بروقت انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے میرپور آزاد کشمیر سے MB نیوز کے بیورو چیف ندیم محمود جرال کی رپورٹ کے مطابق مقتول محمد نصیر کی بیٹی سارہ نصیر نے کشمیر پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے والد کو شفاقی سے قتل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے چک ساگر چیک پوسٹ پر والد کو روکا، شراب رکھنے کا الزام لگایا اور پھر سادہ کپڑوں میں 6 افراد کے حوالے کر دیا، جس کے 3 روز کے بعد ان کی لاش ملی۔ سارہ نصیر نے کہا کہ پولیس مقدمہ درج کرنے اور کارروائی سے گریز کر رہی ہے، جبکہ مشتبہ افراد کا تعلق حکومتی پارٹی سے ہے۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر سے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور سخت سزا دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے DPO ٹوبہ عبادت نثار کی سرکل گوجرا میں کھلی کچہریاں، عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات جاری۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت اور ریجنل پولیس آفیسر
فیصل آباد ریجن ذیشان اصغر کی خصوصی نگرانی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار عوام کے ساتھ قریبی رابطہ قائم رکھنے اور ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہے۔ ڈی پی او نے اس سلسلے میں سرکل گوجرا کے مختلف مقامات پر کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا، جس میں یونین کونسل علاقہ تھانہ نوا لاہور، کینال ریسٹ ہاؤس دھاما بنگلہ تھانہ صدر گوجرا اور ٹی ایم اے ہال تھانہ سٹی گوجرا شامل ہیں۔ کھلی کچہریوں میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور اپنے مسائل براہ راست ڈی پی او کے گوشے گزار کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے میڈین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔